نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قریب 10-15 منٹ تو ہو گئے، اتنا ہی وقت ہم کم کر دیں گے بیان میں، چونکہ آپ حضرات کھانا کھائیں گے اور دوسری اپنی ضروریات ہوں گی. جی بس انشاءاللہ عزیز 40-45 منٹ بیان، 10 منٹ دعا. امید ہے انشاءاللہ 10 بجے سے پہلے فارغ ہوتا ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. بالکل شروع میں بات ہی حدیث پاک سے شروع ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اور انسانوں کی مثال اس طرح سے ہے جیسا کہ لوگ خود آگے بڑھ بڑھ کر آگ میں کود رہے ہیں اور میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور ان کو آگ میں کودنے سے منع کر رہا ہوں. روک یہ صرف مثال ہی نہیں ہے بلکہ بالکل ایک حقیقت بات ہے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے. زیادہ تفصیل نہیں کرتا، دوسری بات بیان کرتا ہوں. میرے دوستو ایک دوسری حدیث ہے، وہ بالکل مثال ہے. یہ بار بار کیوں بولتا ہے؟ کہ میری مثال ایسی ہے جیسا کہ شمع. یہ تو پرانا لفظ ہے، سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اسے سمجھ بھی لیا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں. مشعل آج بھی بولتے ہیں. مثلاً بلد ہے اور برسات کے زمانے میں خاص طور سے کچھ پرندے آتے ہیں، اس میں ٹکراتے ہیں، پھر گرتے ہیں اور مرتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے بہت جگہ پر، بہت سے موقعوں پر کہ اس سے نیچے بھی بہت سارے اڑنے والے مچھر پرندے جو کچھ کہیے گا وہ مرے ہوئے نیچے پڑے گئے. تو لوگ تو اس طرح سے، اور میں محنت کر کے کوشش کر کے ان کو بچانے کی فکر میں ہوں اور ان کو بچانے میں لگا.
السلام کو انسانوں کی کتنی ہمدردی دے کر بھیجا، کتنی ہمدردی دے کر بھیجا امت کی. اور جب یہ لفظ بولا جائے تو کبھی اس کا مطلب ہوتا ہے سارے انسان، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا ابھی ایمان نہ لائے ہوں. اور کبھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد ہوتے ہیں مسلمان. تو امت کہو یا کہو سارے انسان کہو، انبیاء کرام علیہ السلام ان کو پورے انجام سے بچانے کے واسطے آتے ہیں. اور یہ انسان اس انجام کی پرواہ کیے بغیر بلکہ اپنے اس انجام کو جانے بغیر، اور اگر جان لیا تو اس کو بھلا کر اسی برے انجام کی طرف دوڑتا ہے. آپ ماشاءاللہ علماء کی باتیں سنتے رہتے ہیں، دین سے واقف ہیں، دین کی باتوں سے واقف ہیں. اس کا اشارہ کس طرح ہے وہ خود سمجھ رہے ہیں، میں بھی بتا دوں گا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی پہاڑی صفا پر چڑھ کر آواز لگائی، یا صباحا یا صباحا یا صباحا. یہ آواز ہے. اور عام طور سے کسی بلند جگہ پر، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ آواز بلند آواز میں یہ الفاظ اس وقت کہے جاتے تھے جب کسی بستی پر کوئی دشمن، کوئی لشکر حملہ کرنے کے لیے آیا اور وہ بستی اور وہ انسان اس وقت خطرے میں، یہ آواز اس وقت لگائی جاتی. اور اس آواز کو سن کر لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس آواز لگانے والے کی طرف دوڑ پڑتے تھے. وہاں کا ایک دستور تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی تو مکے کے لوگ دوڑے ہوئے ادھر چلے آئے، چھوٹے بڑے سب ادھر دوڑے چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر پڑا ہوا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تمہاری بستی کو اجاڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، تمہیں قتل کرنے، برباد کرنے، لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو تم کیا کہو گے؟ تو مجمع میں سے ہر طرف سے آواز آئی کہ ہم آپ کی بات کو سچ مانیں گے، آپ کو ہم سچا مانیں گے، کیونکہ ما جربنا علیک کذبا قط، تو ہم نے آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا اور آج بھی آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہو، اس لیے جو آپ فرمائیں گے اور جو آپ فرما رہے ہیں ہم اس کو سچ مانیں. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نبی بھیجا ہے اور وہ تمہیں ان اعمال کی دعوت دے رہا ہے، ان اعمال کو کرنے کی دعوت دے رہا ہے جو تمہیں فلاح اور کامیابی کی طرف لے جانے والے ہیں، اور تمہیں ان کاموں سے روک رہا ہے جو تمہیں آگ میں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں، جو تمہیں برباد کرنے والے ہیں.
دوستوں دراصل یہ اسلام کی دعوت ہے، یا کہہ دو کہ ایمان کی دعوت ہے، اور اسلام ہی اس انسانیت کو تباہی سے بچانے والا ہے۔ اور اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، قرآن پاک پر ایمان، یہی اس انسانیت کو اس دنیا میں تباہی سے بچانے والا ہے، اور انجام کار بالکل آخر میں بھی اس کو تباہی سے یہی بچانے والا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت یہی ہوا کرتی تھی۔ اب جو ان کے سچے وارث ہیں، انبیاء کے وارث آپ جب سنتے رہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہی فکر ہوتی ہے، ان کے اندر بھی یہی طرح ہوتی ہے۔ لوگ اپنے اپنے ذہن میں نامعلوم کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، کیا کیا سوچتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہی طرف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات آپ کو کہوں اور آپ ضرور سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی زندگی میں کسی عالم سے اور کسی مفتی سے کوئی بھی سوال کرتے ہیں، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ فتویٰ لیتے ہیں، تو وہ اسلامی قانون کی روشنی میں اس کا جواب دیتا ہے۔ اگر آپ ان سے میراث کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ میراث کا مسئلہ آپ کو بتاتے ہیں اسلامی قانون کی روشنی میں۔ اگر آپ ان سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ اسلام کی روشنی میں اسلامی قانون کو سامنے رکھ کر آپ کو زکوٰۃ کا مسئلہ بتاتے ہیں۔ اگر آپ ان سے روزے کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ قانون اسلامی کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اگر آپ ان سے نماز کا مسئلہ پوچھتے ہیں تو وہ نماز کا اس مسئلے کا اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ طلاق کا سوال کرتے ہیں تو طلاق کا قانون جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ عدت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی قانون سے خوب واقف ہے، اسی کو ہم ماہر مولوی یا مفتی کہتے ہیں۔ بھائی یہی ہے کیا؟ بتاؤ تو صحیح ذرا، آپ بھی بولو، یہی ہے نا؟ جس آدمی نے یہ سب قانون پڑھ لیا ہو اور جس آدمی کے دماغ نے سب اپنے اندر محفوظ کر لیا ہو، کیا وہ ملک کے قانون کو نہیں سمجھ سکتا؟ ضرور سمجھ سکتا۔ وہ ملک کے قانون کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ وہ جہاں مفتی کا فریضہ انجام دیتا ہے، وہ ایک جج کا فریضہ بھی انجام دے سکتا ہے، جج کا کام بھی کر سکتا ہے۔ جہاں وہ ایک مفتی کا فریضہ انجام دیتا ہے، وہ ایک وکیل اور ایڈوکیٹ کا کام بھی کر سکتا ہے۔ قانون ہی تو پڑھتا ہے جج بھی، قانون ہی تو پڑھتا ہے وکیل بھی، وہ ملک کا قانون پڑھتا ہے، ملک کے قانون کو سمجھتا ہے، ملک کے قانون کو یاد رکھتا ہے۔ ایک مفتی صاحب، ایک مولوی صاحب اسلام کے قانون کو سمجھتا ہے، اسلام کے قانون کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دونوں میں بہت فرق، دونوں میں بہت فرق۔ یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ سائیکل پر گھومتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ جیب بھی خالی پڑی رہتی ہو، لیکن ان کو ایک دھن ہے۔ کیا دھن ہے؟ کسی مسجد میں امامت کر رہا ہوگا، کبھی جمعے کے دن واعظ کہہ رہا ہوگا، کبھی بیٹھ کر لوگوں کو دینی مسئلہ بتا رہا ہوگا، کبھی
ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو الف با تا سا یہ سکھایا ہوگا. جس نے یہ 28-29 حروف یاد کیے الف با تا سا، کیا وہ اے بی سی ڈی یاد نہیں کر سکتا تھا؟ یاد کر سکتا تھا. جس نے ایک بڑی مشکل عربی زبان پڑھی اور اس میں اتنی مہارت حاصل کی کہ وہ قرآن پاک جیسی کتاب کو سمجھتا ہے اور وہ حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کو سمجھتا ہے اور وہ اسلامی قانون جس کو فقہ کہتے ہیں ان کتابوں کو سمجھتا ہے. کیا وہ انگلش نہیں پڑھ سکتا تھا؟ پڑھ سکتا. لیکن اس کو نبیوں والی دھن ہے، نبیوں والی دھن ہے اس کو. اور اللہ نے ان لوگوں کو خاص طور سے منتخب کیا ہے، چھانٹا ہے. کس واسطے؟ تاکہ یہ انسان برے انجام سے بچ سکے، تاکہ یہ انسان تباہی سے بچ سکے. چاہے دور دراز جا کر وعظ و تقریر کر رہا ہو یا اپنی بستی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہو یا امامت کے فرائض انجام دے رہا ہو، یہ سب دین کی بقا، دین کی حفاظت اور دین امت تک پہنچانے کے واسطے ساری چیزیں ہیں. دوستوں، یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھی ہوگی. مجھے امید ہے آپ کے چہرے، آپ کی نگاہیں بتا رہی ہیں کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں. میرے دوستوں، اتنی بات آپ نے سمجھی. اگلی بات ایک اور سمجھ لیجیے. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین سکھانے کی فکر تو ان کے ماں باپ کو، اور وہ ان کو کسی بھی طریقے سے کم از کم یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ لے. کم از کم اتنا تو چاہتے ہی ہیں کہ بھی نماز جس طرح پڑھی جاتی ہے نماز پڑھنا سیکھ لے اور دین کی دوسری ضروری باتیں سیکھ لے. یہ بچے چاہے یا نہ چاہے ان کے ماں باپ ان کو مجبور کر کے مسجد میں مکتب میں بھیجتے ہیں اور ان کے اساتذہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں خوب نوازے، خوب نوازے. صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر و انعام کی امید میں ان پر اپنی محنت کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں اور یا تو بالکل فری یا صرف برائے نام کچھ 50-100 روپے. میرے دوستو، آپ بھی اپنے اندر فکر پیدا کیجئے دین سیکھنے. الدین العلم کلہ، دین پورا کا پورا علم ہی ہے. دین پورا کا پورا علم ہی ہے. سیکھنے ہی سے ہمارے اندر دین آئے اور سیکھے بغیر دین نہیں آئے. اس واسطے سیکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جیسا کہ آپ اس وقت یہاں پر تشریف فرما ہیں اور اس اعلان کو سن کر کہ کوئی بندہ دین کی بات کرے گا، آپ دین کی طلب لے کر اور دین کی بات سننے کے واسطے چلے آئے ہیں اور گھنٹوں یہاں پر آپ بیٹھ کر دھیان سے بات سنیں. میرے بھائیوں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو صرف سننے سے دل میں اتر جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دل میں، دماغ میں تو اتر جاتی
ہوتی ہیں لیکن ان کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور یاد کرنے کے بعد ہی وہ زبان پر آتی ہے، اور یاد کیے بغیر وہ زبان پہ نہیں آتی۔ میں ابھی ایک جگہ گیا تھا، وہاں پر امام صاحب نے 35-40 بچے میرے سامنے پیش کر دیے۔ انہوں نے مجھے پڑھ کر سنانا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زیادہ تر بچوں نے اس طرح پڑھا۔ بات صاف ہے کہ ان بچوں کو محنت نہیں کی گئی۔ استاد محترم بالکل صحیح پڑھتے ہیں، وہ جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کے پیچھے نماز پڑھی بالکل صحیح پڑھتے ہیں، لیکن بچے جو پڑھ رہے ہیں ان کے سامنے وہ صحیح نہیں پڑھ رہے۔ اس لیے میرے دوستو، بہت ساری باتیں تو صرف سننے سے دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں، یاد رہتی ہیں، اور بہت ساری باتیں سننے کے بعد یاد کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہے، اسی طریقے سے ہمیں اپنی بھی فکر ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے ہمیں دنیا کی فکر ہے اسی طریقے سے ہمیں دین کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اور آپ ماشاءاللہ جس طرح طلب لے کر یہاں تشریف لائے ہیں، ایسے ہی تھوڑا سا وقت نکال کر، چاہے کسی عالم کو اپنے گھر بلا کر، کسی حافظ صاحب کو اپنے گھر بلا کر، یا آپ ان کے پاس جا کر کچھ دین سیکھا۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ وہ علماء سے دین کو نہیں سیکھتے۔ آپ نے حدیث پاک سنی، اور کیا ہو گیا علماء کو کہ وہ لوگوں کو دین کیوں نہیں سکھاتے۔ مطلب یہ بنتا ہے کہ عوام کا فرض ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے تیار ہے، سیکھنے کے لیے آمادہ تیار ہو، اور علماء کا، حافظ کا، قاری کا، امام صاحب کا فرض یہ ہے کہ وہ سکھانے کے واسطے تیار ہیں، اور سکھانے کے واسطے اپنا آپ کو فارغ کریں۔ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ مجھے تو معلوم ہے بہت پہلے سے یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ آج انہوں نے اپنی کوشش کا کچھ نمونہ دکھایا بھی ہے۔ میں یہی عرض کروں گا، جہاں جہاں مکتب چل رہے ہیں، جہاں جہاں مدرسے چل رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو تو مکتب اور مدرسوں میں بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی کچھ وقت فارغ کر کے اپنی نماز صحیح کریں، بلکہ اس سے پہلے اپنا کلمہ صحیح کریں، اپنی نماز صحیح کریں، الحمد شریف صحیح کریں، اللہ اکبر صحیح کریں، سبحان ربی العظیم صحیح کہنا سیکھیں، سبحان ربی الاعلی کہنا صحیح سیکھیں۔ الدین والعلم کلہ، یہ ایک ضروری بات میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے آپ تک پہنچائی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید آپ اس طرف ضرور توجہ دیں، ضرور توجہ دیں، اور مفتی صاحب کی اور ان کے جو رفقا ہیں اور دوسرے بھائی الیاس اور جو دوسرے رفقا ہیں، آپ سمجھ لیجیے گا کہ اخلاص کے ساتھ یہ جو جد و جہد کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی دوسری غرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ دین عام ہو اور ہر مسلمان تک دین پہنچے، اور ہر مسلمان کلمے سے واقف ہو، نماز صحیح پڑھتا ہو، نماز اس کو صحیح یاد ہو، قرآن پاک کم سے کم پورا ناظرہ پڑھتا ہو، اگر پورا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکا ہو تو 1 پارہ، 2 پارے، 4 پارے، 6 پارے ضرور پڑھے۔ یہی جد و جہد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری غرض نہیں۔ میرے بھائیوں، اب میں اپنی دوسری بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے بھی عرض کیا تھا، اس انسان کی قسمت دین اسلام سے وابستہ ہے۔
اور الحمدللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج میں اسلام سے اور اسلام کی بنیادی باتوں سے میں سے کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے قرآن پاک کی اس آیت شریفہ کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر حدیث پاک کا ترجمہ کرتا ہوں، اور پھر اس پر کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کلمے کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہے۔ پاک کلمے کی ایک مثال آپ کو بتاتا ہے۔ پاک کلمے کا مطلب ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہے۔ یہ پاک کلمہ، کلمہ طیبہ، کلمہ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ درخت، اور اس درخت کی جڑ بہت گہری ہو، زمین کی گہرائی میں اس کی جڑ ہو، زمین کی گہرائی میں، زمین کی گہرائی میں اس کی جڑ ہو، زمین اس کی جڑ اس کی گہری ہو۔ اس کا کیا مطلب اور کیا فائدہ؟ جو بڑی مضبوطی سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، آندھی، بارش، تیز ہوائیں اس کو گرا نہیں سکتی، اس کو الٹ نہیں سکتی۔ اس کی جڑیں زمین کے اندر گہری ہوں، وہ زمین سے پانی اور زمین سے دوسری خوراک خوب اچھی طرح وصول کرتا ہے، خوب اچھی طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ اور جب درخت زمین کی گہرائی تک اس کی جڑ پہنچی ہوئی ہے اور نمی تک اس کی جڑیں پہنچی ہوئی ہے، زمین سے وہ خوراک حاصل کر رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ ہرا بھرا، وہ لہلہاتا ہوا۔ اسی واسطے فرمایا کہ اس درخت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس کی شاخیں، اس کی ٹہنیاں آسمان تک پہنچی ہوئی، آسمان تک پہنچی ہوئی، بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، بہت ہرا بھرا۔ اس درخت کی مثال یہ ہے کہ وہ پھل بھی دیتا ہے، اور وہ درخت ایسا ہے کہ ہر موسم اور ہر زمانے میں پھل دیتا ہے۔ تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربہ۔ میرے دوستو، یہ اسلام کی کلمہ، اسلام کی مثال ہے۔ اسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یعلی ولا یعلی۔ اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، اسلام کبھی مغلوب نہیں۔ اسلام کے جو اصول ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی سائنسدان کے بارے میں بحث کر لے تو ان کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، کوئی قانون دان کے بارے میں بحث کر لے تو ان کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، کوئی فلسفی کے بارے میں بحث کر لے تو ان کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، وہ تجربے کی کسوٹی پر پرکھے جائیں تو غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔ یہ مطلب ہے الاسلام یعلی ولا یعلی، اسلام ہمیشہ غالب رہتا ہے، اسلام کبھی مغلوب نہیں۔ اس درخت کی مثال ایسی ہے کہ اس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ہے اور اس کی ٹہنیاں، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، وہ ہرا بھرا ہے، وہ لہلہاتا ہوا ہے، وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے اسلام کی فضیلت تو ہماری سمجھ میں آ ہی رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے اور بھی اور کچھ سمجھ پانا ہے۔
جب درخت پر شاخیں ہوں گی، اس میں پھوٹ ہو رہی ہوگی، اس کی ٹہنیاں چل رہی ہوں گی، جبھی اس کے اندر پھول آئے گا، اور جب پھول آئے گا تبھی اس پر پھل آئے گا۔ آئے ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی۔ اور یہ شاخیں اور ان کے اندر کومل نکلنا یہ جب ہوگا جب اس درخت پر بڑے بڑے ٹہنے بھی، اور یہ ٹہنے اس وقت ہوں گے جب اس درخت میں مضبوط تنا بھی ہو، تنا اس کی جڑ مضبوط ہو، گہرائی میں ہو، اس کا ایک مضبوط اور موٹا تنا ہو، اور اس پر بہت سارے ٹہنے ہوں، اور پھر چھوٹی چھوٹی بہت ساری شاخیں ہوں، تب وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، تب اس پر پھل پھول آتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اسی سے سمجھ لیجیے گا کہ ہم پہلے اپنے دین کی، اسلام کی جڑوں کو مضبوط کریں، ہم اس کی بنیادوں کو مضبوط کریں، اور اسلام کی جڑ کا مضبوط ہونا یہ ہے، اسلام کی بنیادوں کا مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی چیز، سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات میں شک و شبہ، اللہ اور اس کے رسول کی کسی بات میں شک و شبہ پیدا کرنا۔ قرآن پاک ہمیں جو بتاتا ہے اس کی کسی بات میں کوئی شک و شبہ ہمارے اندر پیدا کرنا۔ صحیح حدیثوں میں جو کچھ آیا ہے اس پر ہمارا پورا یقین ہو، اور کسی بات میں کوئی شک و شبہ کبھی پیدا نہ ہو۔ اللہ کی جو صفات قرآن و حدیث سے ثابت ہے ان کو ہم پہچانتے بھی ہو، اور اللہ کی ان صفات کا ایسا یقین ہو کہ کبھی ان میں شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی بات پھر ہوگی، پہلے میں اسی بات کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اسلام کی بنیادیں کیسے مضبوط ہوں، اور اسلام کے درخت کی جڑیں گہرائی میں کیسے جائیں، جس کا حاصل یہ بتایا میں نے کہ اللہ کی بات میں، اللہ کے رسول کی بات میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، قرآن کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کسی کو شک و شبہ ہے تو وہ اس کی اپنی غلطی ہے، وہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے، وہ اس کی اپنی غلط سوچ ہے۔ اپنی اصلاح کرے، قرآن پاک کو غلط نہ سمجھے، اپنی اصلاح کرے، حدیث پاک کو غلط نہ سمجھے، اپنی اصلاح کرے، اللہ کی بات کو غلط نہ سمجھے۔ اس کی مثالیں بہت ہیں۔ ایک تو مزیدار سا قصہ ہے، سناتا تو میں ہوں ہے، کیونکہ تو میری سمجھنیات کی بات، اس وقت یہ بات بھی سنانی چاہیے، لیکن لوگ ان کو بڑے مزے سے بیان کرتے ہیں اور سننے والے بھی بڑے مزے سے سنتے ہیں۔ رمضان کا چاند بھی دیکھتے ہیں، اور عید کا چاند تو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، خود بھی دیکھتے ہیں، دوسروں کو بھی دکھاتے ہیں۔ تو ایک عورت اپنے بچے کا استنجا کر کے، اور یہ سنا اس نے کہ چاند دکھ گیا، چاند دکھ گیا، چاند دکھ گیا، تو وہ بھی چاند دیکھنے کے شوق میں عورتوں کے مجمع میں گھس گئی، اے کہاں ہے، اے کہاں ہے، کدھر ہے، کہاں ہے، وہ بھی پوچھنے لگی۔ تو انہوں نے انگلی کر کے بتایا کہ وہ رہا، وہ رہا، وہ رہا۔ وہ جو استنجا کر کے آئی تھی وہ بھی اپنے چہرے کے قریب لا کے، ناک کے قریب لا کے انگلی کر دی، وہ رہا، وہ رہا، وہ رہا۔ اب ہے کہ بھائی میری بہت سال بڑی عمر آ گئی، بہت دن ہو گئے چاند دیکھتے دیکھتے، لیکن اس سال تو چاند میں بدبو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بہت دنوں
عید کے چاند دیکھے اس چاند میں تو بدبو نہیں ہوا کرتی، اب کے چاند میں بدبو کیوں ہے؟ بھائی چاند کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ وہ چاند کی روشنی تو یہاں آ رہی ہے، بدبو یہاں کہاں آ گئی؟ اور چاند میں کہاں بدبو؟ بدبو تو اس کی انگلی میں ہے، بدبو تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ تو سارے انسانوں کو، تمام انسانوں کو سیدھی راہ بتانے کے واسطے، سیدھا راستہ دکھانے کے واسطے اتاری گئی ہے، بھیجی گئی ہے لوگوں کی۔ اگر اس میں کسی کو شک و شبہ ہوتا ہے تو وہ انسان کی اپنی سمجھ ہے، صبر کی غلطی ہے، صبر کی کمی ہے، بات اپنی جگہ پر بالکل درست اور سچی ہے۔ دوستو، اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان، بات شروع ہوتی ہے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میں اور کچھ کہوں نہ کہوں، یہ بہت مختصر کہوں، میں اس بات کو آپ کو اچھی طرح سمجھاؤں، پھر دوسری بات میں لے کے چلا، اور اگر اسی پر بات ختم ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں تھے، ابھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں گئے تھے۔ اسی دوران مکی زندگی میں ہی عرب سے ملتا ہوا ایک ملک تھا جس کو ملک فارس کہتے ہیں، اسی کا بچا ہوا حصہ ایران کہتا ہے، اور ایک دوسرا بہت بڑا ملک تھا اس کو روم کہتے تھے، اسی کا بچا ہوا حصہ اٹلی کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو بڑے ملک، روم والے وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اہل کتاب کہتے تھے، اور فارس والے آگ کی پوجا کرتے تھے، تو آگ کے پجاری تھے۔ مسلمان بھی اللہ کی کتاب قرآن کو مانتے تھے، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے۔ تو مکے والے تو یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے مکے والے تو یہ چاہتے تھے کہ فارس جو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، ملک آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ جنگ میں جیت جائے، اور ان کی کڑوی کثیری باتیں کہنے کی وجہ سے مسلمان یہ چاہنے لگے تھے کہ روم جنگ میں جیت جائے۔ لیکن میرے دوستو، اسلام مسلمانوں کی چاہت کے مطابق نہیں ہوا، بلکہ کام الٹا ہو گیا، فارس جیت گیا اور اہل کتاب والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ ہار گئے۔ اب مشرکین مکہ نے، قریش مکہ نے مسلمانوں کا خوب مذاق اڑایا، جی بھر کر مذاق اڑایا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ تحمل سے، برداشت سے کام لیں، ہمیشہ عقل و سمجھداری سے کام لیں۔ جس طرح کے حالات ہم آج دیکھ رہے ہیں، آج سے 200 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے، آج سے 500 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے، آج سے 1000 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے۔ بس یوں کہہ لو کہ جب
جب سے اس دھرتی پر یہ انسان آباد ہے اس وقت سے حالات اسی طریقے سے ہوتے رہے، اسی طریقے سے ہوتے رہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ برداشت سے کام لے اور عقل سے کام لے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ سے دعا کرے۔ غرض مسلمانوں کی خوب بھمتیاں اڑائی، انہوں نے بھمتیاں اڑائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوش کرنے کے واسطے ایک آیت شریفہ نازل فرمائی، الف لام میم غلبت الروم۔ یہ پوری آیت شریفہ ہے۔ اس آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے کہ سچ مچ اس وقت فارس جیت گیا اور سچ مچ اس وقت روم ہار گیا، لیکن چند سالوں کے اندر اندر روم جیتے گا اور فارس ہارے گا، ایران کے لیے وہ ہار جائے گا۔ یہ پیشین گوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہ حالات کے بالکل پر خلاف تھی، یعنی بظاہر ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، ظاہری صورت میں ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کا پورا پورا یقین تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کا کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اور وہ صحابہ کرام تک پہنچاتے تھے، اس پر پورا پورا یقین تھا۔ اس لیے یہ سوچے بغیر، اس کا وہم بھی دماغ میں نہیں آتا تھا کہ اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، حالات کے مطابق تو نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بات سچی ہوگی، جھوٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ آیت شریفہ مجموع میں پڑھنی شروع کر دی۔ وہاں پر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابی بن خلف۔ اس کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، مشہور لوگوں میں سے ہے، اسلام اور مسلمانوں کے بڑے دشمنوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ غرض وہ الجھ گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ کہا کہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ایسا ہی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ بحث کہاں تک پہنچتی ہے، بحث یہاں تک پہنچتی ہے، چل اچھا تو شرط لگا دے، تو وہیں تک بات پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 سال میں ایران ہارے گا، فارس ہارے گا اور روم جیتے گا۔ اگر میری بات صحیح ہو گئی تو تجھے 10 اونٹ مجھے دینے پڑیں گے، اور اگر میری بات غلط ہو گئی تو 10 اونٹ میں تجھے دوں۔ دیکھو دوستو، پہلے تو میں بات آپ کو ہی بتاتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے اس کلام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی ہوئی بات پر اتنا یقین تھا کہ شرط لگانے کو تیار۔ ایک بات تو وہی میں بتا سنا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یہ پورا قصہ بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تو تمہیں 3 سال کے لیے نہیں کہا، فی بضع سنین کا مطلب تو 9 سال تک، 3 سال سے 9 سال تک۔ تو اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ 9 سال کے اندر اندر روم غالب آ گئے، 3 سال کے اندر اندر بھی 9 سال کے اندر اندر روم غالب۔ اور تو واپس جا اور اس کے یہی بات کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ 9 سال کے اندر اندر غالب آ گئے، اور
معاملہ 10 اونٹوں کا نہیں بلکہ معاملہ 100 اونٹوں کا. اگر 9 سال کے اندر روم غالب نہ آیا تو ابو بکر 100 اونٹ دیتا, اور اگر روم غالب آ گیا تو ابی بن خلف 100 اونٹ. پہلے میں اس واقعے کو پورا کر دوں. میرے دوستو, اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا, اور وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کی تیاری میں تھے. جب ابی بن خلف کو معلوم ہوا تو وہ ابو بکر کے پاس گیا اور یہ کہا کہ ابو بکر تو مدینے جا رہا ہے, میں نے سنا ہے کہ تو مدینے جا رہا ہے, لیکن 9 سال کے اندر اگر روم غالب نہ آیا تو یوں بتا 100 اونٹ تیری طرف سے کون دے گا, اپنا ضمانتی دے کر جانا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانتی دی. بس کچھ دنوں کے بعد, مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں کہ 5 سال ہوئے 6 سال ہوئے کتنے دن ہوئے, اس مدت کے اندر روم غالب آ گئے اور شرط کے مطابق ابو بکر نے ابی بن خلف سے 100 اونٹ وصول کی. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ شرط ہے اور یہ سب جمعے میں آتا ہے اور یہ جائز نہیں ہے شریعت کے اندر, لیکن اس زمانے تک اس وقت تک اللہ کی طرف سے اس بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا, اس واسطے یہ شرط کر لی گئی. میں اپنی بات پھر لوٹا دوں کہ اللہ کی بات پر, اللہ کے رسول کی بات پر کتنا یقین کہ شرط کرنے کو تیار ہے. 10 اونٹوں کی نہیں 100 اونٹوں کی شرط کرنے کو تیار ہے. ایک بات آپ نے سمجھ لی, اس میں ایک بات سمجھنے کی, وہ یہ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو 3 سال کی شرط لگائی, 3 سال کی مدت بیان کی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 سال کے اندر کی بات. تو بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی اپنی سمجھ کی کمی تو ہو سکتی ہے کہ اس سے وہ چیز غلط ثابت ہو جائے, لیکن جب دین کی بات کو صحیح سمجھے گا تو انشاءاللہ عزیز اللہ اور اس کے رسول کی بات اور قرآن پاک کی بات غلط ثابت نہیں. اپنی سمجھ کی غلطی ہو سکتی ہے, قرآن پاک کی غلطی نہیں ہو سکتی, حدیث پاک کی غلطی نہیں ہو سکتی, اللہ اور اس کے رسول کی بات کی غلطی نہیں ہو سکتی. مجھے امید ہے کہ اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے, اور میں اپنی بات کو پھر کہتا ہوں کہ دین کی جڑوں کو مضبوط کرو, اور ان میں سے ایک مضبوط ہے اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول پر ایمان, اللہ کی کتاب پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان, حساب پر ایمان. اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ ہے, یہ ہے اسلام کی بنیادوں کو جڑوں کو مضبوط کرو. اب میں اگلی بات مختصر کر کے کہتا ہوں. حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک ہے زبان سے کلمۃ طیبہ کا اقرار کرنا, ایک ہے نماز پڑھنا, اور ایک ہے روزہ رکھنا, ایک ہے زکوٰۃ دینا, اور ایک ہے حج کرنا. میرے دوستو, میں عرض یہی کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ حدیث پاک میں نے اسی لیے پڑھی اور یہ آیت شریف میں نے آپ کے سامنے اسی لیے پڑھی کہ دین کی جڑوں کو مضبوط کرو, نماز پر بڑی پابندی کے ساتھ قائم رہو, پوری پابندی کے ساتھ قائم رہو, روزے ہر حال میں رکھو, زکوٰۃ صحیح ادا کرو, حج اپنے وقت پر صحیح کرو. یہ ہے دین کی بنیادی بات, یہ ہے دین کی جڑیں, دین کی جڑ اور دین کی بنیادی بات. آج کچھ ہمارا حال اس طرح کا ہو گیا ہے کہ دین کی بنیادی اور جڑ کی جو باتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ان کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ان کو پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ ان میں مزہ نہیں آتا اور کرنا بہت کچھ ہوتا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ مسجد کتنی خوبصورت, کتنی اچھی بنی ہوئی ہے. دیکھو اس کے اندر یہ جگہ جگہ بلب لگے ہوئے ہیں, اس پہ پھول بنے ہوئے ہیں, اس پہ رنگ ہے,
شاندار کھڑکیاں اس میں لگی ہوئی ہیں، بہترین ٹائلس کے اندر لگی ہوئی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے یہاں بیٹھنے میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب سامان بعد میں ہوا، پہلے اس کی بنیادیں مضبوط کی گئی، پہلے اس کی دیواریں مضبوط کی گئی، مضبوط دیواریں کھڑی کی گئی، پہلے اس کے پلر اور بیم مضبوط کیے گئے۔ جب یہ چیزیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہو کر آ گئی، اس پر پلاسٹر، جب پلاسٹر ہو گیا تبھی اس پر ٹائل لگی، اور جب پلاسٹر ہو گیا اسی کے بعد اس پر رنگ روغن۔ تو میرے بھائیوں، دین کی جڑوں کو مضبوط کرو، انشاءاللہ العزیز اس کا پھل ضرور ملے گا، اور ہمیشہ ملے گا، اور ہر حال میں۔ یہ بات سنیے، اب میں دو باتیں اور بتا کے پھر بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نمازیں جس طرح کی پڑھتے ہیں اس کو جتنی کوتاہی ہے ہمیں معلوم ہے، زکات کے اندر جو کوتاہی ہے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، حج کے اندر جو کوتاہی ہے وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ایک مسئلہ اس میں بتا دوں، آج کل عمرہ کرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے، بہت شوق ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ پہلے حج کریں، اور 50,000 60,000 1,00,000 روپے جو عمرے میں آپ خرچ کرتے ہیں ان کو حفاظت سے رکھیں، اور اس میں اور جمع کر کے بھی پہلے حج کر کے آئیں، وہ فرض ہے۔ اور جس طریقے سے ہر کام کے لیے کوشش ضروری ہے، ایسے حج کے لیے بھی کوشش ضروری ہے، اور اس کے واسطے جمع کر کے رکھنا، اور جب پیسہ پورا ہو جائے تو حج کے لیے جانا، یہ بھی انسان کی ذمہ فرض ہے۔ ہم عمرے بڑے شوق سے کر رہے ہیں اور حج کی طرف سے لاپرواہی ہے، اور اگر کہا بھی جاتا ہے کہ وہ حج کے لیے جاؤ، اجے اللہ کے گھر تو میں دیکھ ہی آیا ہوں، اجے اللہ کے گھر تو میں دیکھ ہی آئی ہوں، تو فرض چھوڑ دیا، نفل ادا کیا۔ میرے بھائیو، یہ غلط ہے کہ یہی سب۔ مثال کے طور پر آج 5 شعبان ہے، شعبان کی 6 رات، ابھی 8-9 دن کے بعد شب برات آ گئی، 15ویں رات آ گئی، شب برات۔ مسجدوں میں بھیڑ ملے گی، کھچا کھچ بھری ہوئی ملے گی، گلیوں میں بھیڑ ملے گی، قبرستان میں بھیڑ ملے گی، اور آج کے بارے میں، اس رات کے بارے میں نہ معلوم کیا کیا سوچو۔ وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، جو غلط ہے، جو غلط ثابت کر دی گئی ہے وہ تو غلط ہے، لیکن اس میں صحیح باتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے ان سب کا درجہ نفل کا ہے، نفل کا۔ سارے سال تو نماز نہ پڑھیں، سارے سال تو گناہ پر گناہ کرتے رہے، دوسروں کا حق مارتے رہے، دوسروں پر ظلم کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اللہ معاف کرے زناکاری بدکاری میں مبتلا رہے، اللہ معاف کرے جوئے سٹے میں مبتلا رہے، شراب اور نشے میں مبتلا رہے، اور اس دن اس رات کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ آج سب معاف ہو جائیں گے، آج سب معاف ہو جائیں گے، اور معاف نہیں ہوں گے بلکہ جو مانگو گے وہ بھی مل جائے گا۔ میرے دوستو، اس میں بہت کچھ صحیح بھی ہے اور اس میں بہت کچھ غلط بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے مفتی صاحب بیان کریں گے یا کوئی اور عالم بیان کرے گا، اور نہیں تو پھر کے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ پھر آؤں گا، پھر بیان کروں گا۔ جب بات شروع ہو ہی گئی تو میں آپ کو ایک مثال بتا دوں۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز نہ پڑھے اور اشراق کی نماز پڑھے، بتاؤ کیسا رہے گا؟ غلط رہے گا، اس کو ٹھیک تو نہیں کہہ سکتے۔ بس ایسی مثال، ایسی مثال۔ ایک دوسری بات اور سن، آپ فضائل نماز بھی سنتے ہیں روزانہ، اور ہر مہینے ہر سال رمضان المبارک میں فضائل رمضان بھی سنتے ہیں۔ نماز کی فضیلتوں میں سے بھی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ سب گناہ معاف کر دیتی ہے۔
یہ ہے نا پڑھانا حدیث، وہ مشہور حدیث پاک ہے، جس شخص کے دروازے پر ایک نہر ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچھ باقی رہے گا؟ نہیں۔ جو شخص 5 نمازیں پڑھتا ہو اس کے جسم میں کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ آپ نے یہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ یہی حال آپ نے رمضان المبارک میں روزے کی فضیلت کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن اس کے آگے کچھ اور بھی لکھا گیا کتاب میں۔ میں بات فضائل رمضان کی کر رہا ہوں، میں بات فضائل نماز ہی کی کر رہا ہوں۔ وہاں یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو یاد آ گیا ہوگا اور نہ یاد آیا ہو تو اس میں دیکھ لینا کہ جتنے بھی گناہ نماز سے معاف ہوتے ہیں وہ سب چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے اور چھوٹے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستو، شب برات وہی فضیلت کی رات ہے، اس کا انکار نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہے، ایک فضیلت کی رات ہے، لیکن صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ بلکہ ان صغیرہ معاف ہونے کے واسطے بھی شرط یہ ہے کہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان سے توبہ کرے، جب وہ چھوٹے بھی جو معاف ہو۔ فضائل شب برات میں آپ یہ بات پڑھیں گے اور یہ بات آپ سنیں گے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نفل چیزوں کی طرف تو دوڑتے ہیں، بلکہ جب اس میں بدعتیں شامل ہو جاتی ہیں ان کی طرف ہم دوڑتے ہیں اور دین خالص کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور دین کی بنیادوں کو ہم مضبوط نہیں کرتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، یقیناً اسلام ایک ہرا بھرا درخت ہے اور بڑا اونچا درخت ہے اور ہمیشہ پھل دینے والا درخت ہے۔ بس میں آپ کو اس کی جڑوں کو مضبوط کرو، اس کے تنے اور ٹہنے کو مضبوط رکھو، یہ پھل دے گا، ہمیشہ دے گا اور ہر موسم ہر زمانے میں دے گا۔ اسی طرح میرے دوستوں، اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کر رہا تھا، جو 2 باتیں بتائی تھی۔ رمضان المبارک آ رہا ہے اور ابھی آپ نے حدیث پاک سنی ہے کہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، بنیادی بہت بنیادی۔ ابھی پہلے جیسی گرمی تو رہی نہیں اور اتنا لمبا دن تو رہا نہیں، اب تو مارچ میں ہو جائے، مئی جون میں اتنا مسئلہ بارش رہتا ہے، اب تو کافی ہلکا ہو جائے گا اس کی وجہ سے۔ لیکن جو لوگ محنت کا کام کرتے ہیں، محنت مشقت کا کام کرتے ہیں، مٹی کے سامنے کام کرتے ہیں، دھوپ میں کام کرتے ہیں، وہ تو جنوری اور فروری میں بھی ان کو پیاس لگتی ہے، جنوری اور فروری میں بھی ان کو پسینہ آتا ہے۔ اور جو لوگ محنت مشقت کا کام کرتے ہیں تو پیٹ بھر کھانا کھانے کے بعد 3 4 5 گھنٹے کے بعد بھوک بھی لگ جاتی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کروں آپ سے کہ آپ رمضان کی تیاری کریں، اور رمضان کی تیاریوں میں سے بس ایک ہی کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ طے کرے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اور ہر حال میں رکھنا ہے۔ اگر میں رکشہ چلاؤں گا تو روزہ نہیں رکھ سکوں گا، تو میں رکشہ نہیں چلانے کا روزہ رکھوں گا۔ میں پھاوڑے کا کام کروں گا، پلاڑے کا کام کروں گا، ہتھوڑے کا کام کروں گا، چنائی کا کام کروں گا تو روزہ نہیں رکھ سکوں گا۔ آپ کو یہ کرنا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، روزہ رکھوں گا۔ آپ اس کا انتظام کیجیے۔ اس کے انتظام میں سے کیا انتظام کیا ہے؟ آپ کا 10,000 کا 15,000 کا خرچہ ہوگا رمضان کا۔ آپ یہ 10-15,000 روپے کا انتظام کر کے رکھیے اور جو کام جتنا ہو سکے کر لیجیے، نہ ہو تو روزہ رکھیے۔ یہ ہے دین کی جڑوں کو، دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنا۔ اس پر اللہ رب العزت نے جو وعدے کیے ہیں دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے۔ بس بات ابھی ادھوری سے رہے گی، تشنا سے رہے گی، پوری تسلی نہیں ہوئی مجھے، اگرچہ بات الحمدللہ ضرورت بھی بیان کرتے ہیں، لیکن وقت کی کمی، وعدے
بنیادی باتوں کو صحیح طریقے سے سیکھو اور دین کی بنیادی باتوں کو بنیادی احکام پر صحیح طریقے سے عمل کرو۔ نفل عبادتیں کم بھی ہوں تب بھی کافی ہے، بشرطے کہ فرض صحیح ادا ہو، بشرطے کہ فرض صحیح ادا ہو۔ بس میں اپنی بات کو یہی کہتا ہوں، وقت کی تنگی کی وجہ سے بات پوری نہیں ہو سکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ اے اللہ تیرے خزانے لامحدود ہیں، وہ کبھی کم یا ختم ہونے والے نہیں۔ اے اللہ تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر بخش دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سمندر میں سورج ڈوبنے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ یقیناً بڑی طاقت تیری قدرت میں مٹی اور سونا پیدا کرنا ہے۔ اے اللہ یقیناً بڑی طاقت تیری قدرت میں کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا ہے۔ اے اللہ یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بلا عوض عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، اور مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو یقیناً بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سینکڑوں سال کے کفر و شرک تک کو بھی توبہ کرنے سے معاف کرتا ہے۔ اے اللہ تیری ہی اچھی صفات کے واسطے سے تم سے مانتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمانی صفات مومنوں والی مسلمانوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما، اپنے وعدوں کا یقین ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی صفات کی پہچان عطا فرما، اے اللہ اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما، اپنا خوف عطا فرما۔ اے اللہ اتنا ڈر اتنا خوف اپنا عطا فرما کہ ہر گناہ سے ہم کو روک دے، اتنا ڈر اتنا خوف عطا فرما کہ ہر برائی سے ہمیں روک دے۔ اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، کل عالم کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، نفع دینے والا علم عطا فرما، اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر کرنے والا دل عطا فرما، طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بندہ بنا۔ اے اللہ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، ہر برائی سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری
توبہ پر استقامت نصیب فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری کر، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ اے اللہ بیماری اور بڑھاپے میں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بھی ہمارا ساتھ نہ دیں، اس وقت بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اس وقت ہمیں زیادہ روزی عطا فرما، اس وقت ہمیں روزی زیادہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھر کے تمام افراد کو، پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو اے اللہ صحت و قوت عطا فرما، شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب، خصوصاً خطرناک قسم کی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ایسی تنگ دستی سے ہمیشہ حفاظت کیجئے جس تنگ دستی میں ہم تجھے بھول جاویں اور پھر تو بھی ہمیں بھول جاویں۔ اے اللہ ایسی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت کیجئے جس تنگی میں، جس تنگ دستی میں ہم تجھے بھول جاویں اور پھر تو بھی ہمیں بھلا دے۔ اے اللہ خوشحالی عطا فرما، تنگ دستی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ قرض نگاہیں جھکا دیتا ہے، تو جانتا ہے کہ قرض کمر توڑ دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو قرضوں سے سبکدوش فرما، قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے سہولتیں پیدا فرما۔ اے اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تجھ پر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اے اللہ جس کو مکان کی ضرورت ہے اس کو کشادہ مکان عطا فرما، جس کو دکان کی ضرورت ہے اس کو موقع کی دکان عطا فرما۔ اے اللہ جس کو نوکری کی تلاش ہے اس کو اس کی پسندیدہ نوکری عطا فرما، جس کو کاروبار کی تلاش ہے اس کو بابرکت حلال کاروبار عطا فرما، جس کو کاروبار عطا کیا ہے اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، ترقی عطا فرما، اور ہر قسم کے حوادثات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کو رشتوں کی تلاش ہے ان کو نیک اور نبھا والے رشتے عطا فرما۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں کوئی بھی رکاوٹ ہے ہر رکاوٹ کو دور فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جس کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکی عطا فرما، اور جس کو لڑکی کی تمنا ہے لڑکا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو اولاد دی ہے ان سب کی اولاد کو اللہ نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے دل کی راحت بنا، ملک و ملت کا خادم بنا، ان کو بہترین صلاحیتیں عطا فرما، ان کے اندر بہترین عادتیں، بہترین صفات پیدا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ان کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے، ان کو آوارہ ناکارہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں چین، سکون اور سکینہ نازل فرما، اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرما، ہمارے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ خصوصاً میاں بیوی کے آپسی جھگڑے ختم فرما، خصوصاً ماں باپ اور اولاد کے آپسی جھگڑے ختم فرما، بڑوں کا اکرام کرنے، ہر ایک کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، خصوصاً ماں باپ کی عزت و خدمت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ماں جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ فرما، کسی بے رحم کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو باعزت بری فرما، اور جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ان کا حق فرما۔ اے اللہ مرتے دم تک دین حق، دین اسلام پر ثابت قدم فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔
اس کی مغفرت، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما، امت کے اندر بیداری اور سمجھداری پیدا کرنا، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا، اے اللہ کل عالم میں امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما، خصوصاً ہمارے اس ملک میں اور خصوصاً ہماری اس بستی میں امن و امان سکون و اطمینان نازل فرما، اے اللہ دین کی نصرت کرنے والوں کی نصرت، اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے ہم کو عطا فرما، ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے لے گا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ اے ہم سب کو پیدا کرنے والے، اے اللہ اے ہم سب کو پالنے والے، اے اللہ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ اے باپ سے زیادہ مہربان، ہم اپنا دکھ تجھی کو سناتے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں، ہر ضرورت تجھی سے مانگتے ہیں، اور سچ تو یہ ہے کہ تیرے سوا کسی میں کوئی طاقت اور کوئی مجال ہے ہی نہیں، اے اللہ تو دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے، تو حاضرین مجلس کی خصوصاً اور ہم سب کی عموماً اے اللہ جائز توجنائے پوری فرما، جائز مقاصد پر کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما، اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے، اے اللہ جو مانگا ہے ہم سب کو عطا فرما، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان سب کے حال میں بھی تمہارا دعا کو قبول فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صبح انشاءاللہ فجر کی